ناظرین، سب سے پہلے دل کی عمیق گہرائیوں سے مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت کا مہینہ آپ کو مبارک ہو۔ اسی مناسبت سے آج ہم بات کریں گے سیرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے مناقب، فضائل، علم، تقوی اور آپ کا طرز حکمرانی۔ جب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بات آتی ہے تو مجھے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو اکثر محدثین نے نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کی تخریج جب ہوئی، اس کی ایکسپلینیشن ہوئی تو اس میں بہت سارے فیکٹرز سامنے آئے۔ علم کا شہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کا دروازہ ہے۔ یہاں خوبصورت تعلیات جو پیش کی گئیں تاریخی حوالوں سے اگر ہم دیکھیں تو بعض حکمان مفسرین نے یہ لکھا کہ جب بھی کوئی شخص گھر بناتا ہے تو اس کا دروازہ رکھتا ہے جہاں سے داخل ہوتے ہیں، اور بچوں کو پھر تہذیب بھی سکھائی جاتی ہے کہ گھر میں داخل ہونے کے لیے دروازے سے داخل ہوا جاتا ہے۔ یہ تہذیب کا، ثقافت کا ایک اصول ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر علم خود کو قرار دیا اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اس کا دروازہ قرار دیا کہ جو علم مصطفیٰ سے بہرہ مند ہونا چاہے، فیض یاب ہونا چاہے، اسے علی کے دروازے سے گزر کے آنا ہوگا۔ اگر آپ 1 کروڑ کا گھر بنانے، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس میں رنگ و روغن کریں، آرنامنٹس، لائٹنگ، سب کچھ، لیکن آپ کے بچے دیواریں پھلانگ کر گھر میں داخل ہوں اور محلے والوں کو یہ بھی پتہ ہو کہ یہ گھر انہی کا ہے، تو وہ یہ ضرور کہیں گے گھر تو 1 کروڑ کا بنا دیا، بچوں کو تہذیب نہیں سکھائی۔ لہذا بینگ اے بلیور، مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ گھر جو ہے وہ اس میں دروازے سے داخل ہوتے ہیں، تو شہر علم میں علی کے دروازے سے داخل ہونا ہے۔ تو علم کی تہذیب باب علی ہے، علم کی ثقافت باب علی ہے، علم کا حسن و جمال باب علی ہے، علم کا کمال باب علی ہے۔ یہ وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں جو ہاشمی گھرانے کے معزز چشم و چراغ تھے، جنہوں نے آغوش مصطفیٰ میں تربیت پائی، جن کی والدہ فاطمہ بنت اسد جب وہ وصال فرما گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص مبارک عطا فرمائی اور ان کی تدفین سے پہلے خود قبر میں لیٹ گئے اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ یہ وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں کہ جن کے اتنے کارنامے ہیں کہ تاریخ کے صفحات سنہری حروف سے بکھرے پڑے ہیں۔ میں چیدہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ وہ سیدنا علی ہیں کہ جب خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل علم اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جسے اللہ محبوب رکھتا ہے، اللہ اس کا محبوب ہے۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی آنکھوں میں تکلیف تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دان لگایا اور پھر ایسے جھپٹے تو پھر تاریخ نے لکھا کہ مرہب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور شاعر کہتا ہے کہ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ چاہے وہ ولید کا قتل ہو، غزوہ بدر ہو، غزوہ احزاب ہو، غزوہ خندق ہو، قبائل کے ساتھ معاہدے ہوں، صلح حدیبیہ ہو، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کہیں پہ کاتبین وحی کے طور پہ، کہیں پہ یمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ایک گورنر کی ذمہ داری تھی وہ ادا کرتے ہیں، کہیں پہ خلفائے راشدین کے دور میں آپ قاضی القضات، جن کے بارے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَأَقْضَاءُهُمْ علی، ہم میں سے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے وہ علی ہیں۔ وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جنہوں نے ملٹری اسٹریٹجی دی کسی بھی اسلامی ریاست کے لیے کہ جب خوارج کا فتنہ اٹھا، جن کا نعرہ تھا ان الحکم الا للہ، جب آپ سے کہا گیا کہ وہ کہتے حکم صرف اللہ کا ہے، تو سیدنا علی نے فرمایا درست ہے، کمانڈمنٹ صرف اللہ کی ہے، لیکن کلمۃ حق یرید بہا الباطل، کلمہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کا آبجیکٹو غلط ہے۔ آپ نے نہروان کے موقع پر ان کو ایلیمنیٹ کیا۔ یہی نہیں بلکہ آربیٹریشن کی جب بات آئی ثالثی کی تو خوارج نے اس کو جھٹلایا۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کسی بھی ریاست کی ملٹری اسٹریٹجی کے لیے اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ جو آپ نے لاہ عمل دیا کہ لوگوں کی ظاہری وضاقتہ پہ، جیسے حضور علیہ السلام کی احادیث ہیں خوارج کے بارے میں، اس پہ نہ جانا، جو انسانیت کا قاتل ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے، جو کفار سے دوستی کرتا ہے، وہ جبراً اپنا نظریہ مسلط کرتا ہے، اسے پھر تلوار ذوالفقار حیدری ہی کچل کے دم لیتی ہے۔ آپ کی نہج البلاغہ ہو یا دیگر آپ کے جو مناقب و فضائل پہ جو کتابیں لکھی گئیں، وہ امت مسلمہ کے لیے تا قیام قیامت مشعل راہ ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ کعبہ میں آپ کی ولادت ہوئی اور مسجد میں آپ کی شہادت ہوئی،
اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جنہوں نے اپنے 2 بیٹے اس اسلام کے لیے دیے، جنہوں نے ایک نے قیادت و سیادت کا فریضہ انجام دیا، ایک نے قیام کا فریضہ انجام دیا، نسبتیں ہوں، فضیلتیں ہوں، سیدنا علی کا حسن و جمال ہو، کمال ہو، شجاعت ہو، بہادری ہو، ہمیں تاریخ ہر جگہ پہ علی کا نام جو ہے وہ یاد رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افواج پاکستان میں جو سب سے بڑا نشان ہے شہادت کے رتبے پر فائز ہونے والے کو ملتا ہے، وہ نشان حیدر ہے۔ وہ سیدنا علی کی شجاعت، بے مثل بہادری اس کو سمبلائز کرتا ہے، اور وہ ہمارے کلچر میں بھی ہم کیری کرتے ہیں۔ انہی سارے ایشوز پہ ہم بات کریں گے کہ سیدنا علی کی جو گورننس ہے، آپ کی اسٹریٹجی ہے، آپ کا علم ہے، اس کو نوجوان نسل سے کیسے روشناس کیا جائے۔ وہ علی جو آج کتابوں میں ملتا ہے وہ گھروں میں کب ہوگا؟ وہ علی جو آج ہمیں رنگین صفات میں تو ملتا ہے، وہ گھروں میں، ہمارے کردار میں، تربیت میں، معاشرے میں، ہماری سیاست میں سیاست علی کب آئے گی؟ ہماری اکانومی میں معیشت علی کب آئے گی؟ ہمارے علم میں علم علی کب آئے گا؟